الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صدر جلسہ جناب محمد مشتاق ملک صاحب کو اسٹیج پر تشریف فرما، مہمانان خصوصی سامعین اکرام، میرے پاس کوئی ایسے الفاظ ہو جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بہرحال بحیثیت ایک طالب علم کے کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات اپنے ابدان کے ساتھ یہ موجود ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ اپنے اذہان، چشم و گوش کے ساتھ بھی حاضر رہیں۔ عرض گزارش یہ ہے کہ جو حالات حاضرہ پر گفتگو ہو چکی ہے، بجائے اس کے کہ اس سے پہلے کا جو اجلاس شاید 14 مئی کو مشتاق ملک صاحب نے بلایا تھا، تو اس میں ہم نے بہت ساری تاریخی باتیں بھی رکھی تھی۔ دراصل فلسطین اور بیت المقدس کا مسئلہ، یہ مسئلہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف جذباتی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ چند ایونٹس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری عقیدہ کا مسئلہ ہے، ہماری تاریخ کا مسئلہ ہے، ہماری تہذیب کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ امت اسلامیہ کے مستقبل کو حل کرنے کا مسئلہ ہے۔ جب تک کہ امت اسلامیہ کے بچے اور عورتوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر اس کا شعور نہ بیدار کر دیا جائے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی سخر، جو 15 پارے کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ کس لیے تھی اور اس کی ابتدا کس لیے تھی؟ وہ بارکنا حولہ، اس کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اطراف و اکناف کے سارے علاقوں کو ہم نے بابرکت بنا دیا۔ عزیزان گرامی، 12 سورتوں کے اندر 24 مرتبہ بیت المقدس اور فلسطین کا ذکر ہے، اور آپ سورہ 3 پڑھتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور سورہ بنی اسرائیل کے بعد ایک سورت چھوڑ دیجئے اور سورہ مریم کے اندر آئیے، تو اس کے اندر کتنے معجزات اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ تو آپ اس کے سلسلے کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ معجزے پہ معجزے۔ پھر حضرت بی بی مریم کو کیا کہا گیا کہ سلام علی یوم ولدت و یوم اموت حیا، اور تم پہ سلامتی ہو جس دن تم پیدا کیے گئے اور جس دن تمہارا انتقال ہوگا۔ سلامتی سارے کے سارے علاقے کے والوں کے لوگوں کے لیے ہے، سلامتی وہاں کے ذرے ذرے کے لیے ہے، اور سلامتی سارے عالم کے لیے۔ وہ مسرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہجرت سے ایک سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس قبلہ اول طلب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہتا تو مکہ مکرمہ ہی سے سیدھے جو ہے آپ جو ہے آسمانوں پر بلا لیتا، لیکن اللہ کی مشیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہاں 1,40,000 ائمہ کی امامت کرنی تھی، تو آپ کو وہاں مدعو کیا گیا، اور وہاں امامت کرنے کے بعد اسی لیے بیت المقدس کے ساتھ اس کو مسرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہوئے، اور وہاں پر سب سے بڑا جو عطیہ دیا گیا وہ نماز کا تھا۔ نہیں، نماز کے علاوہ بھی بہت سارے کمانڈمنٹ بھی دیے گئے، جس سے یہ بات بتائی گئی کہ اب جو مدینہ منورہ کے اندر جو پہلی ریاست اسلامی دی جانے والی ہے، اس کی بنیادیں کیا ہوگی؟ تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 22 سے لے کر آپ آیت نمبر 38 تک 15 کمانڈمنٹ دیے گئے، ایک کے بعد اس کی تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہوں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اسی لیے ہے کہ جس طرح سے حرمین شریفین ہمارے لیے مقدس ہے، اسی طرح قبلہ اول بھی ہمارے لیے انتہائی جو اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے عظیم ترین معجزہ ہے وہ معراج کا معجزہ۔ عزیزان گرامی، اس جگہ پر سارے کے سارے انبیاء مدفون ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ گنتے جائیے،
تو ایسی سرزمین جہاں سے حضرت جبرائیل نے لاکھوں انبیاء کے ساتھ آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تشریف لے کر گئے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معمولی سرزمین ہے؟ تو اس کے سلسلے میں پھر ہوا یہ کہ اسلام کے دشمن طاقتوں نے اور صلیبی طاقتوں نے مل کر مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ جب پہلی مرتبہ صلیبی جنگ ہوئی تو 5000 صحابہ شہید ہوئے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے۔ صلاح الدین ایوبی 1186 کے اندر انہوں نے 10ویں صلیبی جنگ لڑی۔ 10ویں صلیبی جنگ کے بعد آج تک جو سلسلہ جاری ہے، اب یہ جنگ آپ کو جو غزہ کے اندر نظر آ رہی ہے، یہ بھی مسلسل 1000 سال سے ہونے والی صلیبی جنگ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ یورپ اور امریکہ پورے کے پورے متحد ہیں کہ اسلام اور غیر اسلام کی لڑائی ہے، اسلام اور صلیبی طاقت کی لڑائی ہے۔ یہ تاریخیں جو استاد ملک صاحب نے چنی ہیں، ابھی ہمارے یاسر جو ہے نصیر صاحب کے ساتھ جو ہمارے 14 کو جو نقبہ منایا جاتا ہے، تو تھوڑی سی جو اسرائیل کا جو پیدائش کا سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا، دراصل وہ 14 مئی 1947 کو دیا گیا تھا، اسی لیے منایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاؤں گا۔ ٹھیک، تو عرض گزارش یہ ہے کہ تاریخ کو جب تک آپ جوڑیں گے نہیں تو یہ سلسلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مظالم کا سلسلہ کیوں چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1458 کے اندر سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پورے ترکی کو، جہاں ایک بھی مسلمان نہیں ہوا کرتا تھا، وہاں 100% مسلمان بنا دیا۔ یہ اتنا بڑا ضبط تھا یورپی جو ہے ممالک کے لیے اور عیسائی اقوام کے لیے، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس کے 40 سال کے بعد 1492 کے اندر اسپین سے پورے مسلمانوں کا صفایا کر دیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے کشتیوں میں بٹھا کر ڈبو دیا گیا اور مسلمانوں کا وہاں سے خاتمہ ہو گیا۔ اس پر ہی صرف اکتفا نہیں ہوا، اس کی ایک لنک آپ کو ہندوستان سے بھی ملتی ہے، آپ شاید جانتے ہوں گے۔ واسکو ڈی گاما کو تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ واسکو ڈی گاما جب فرسٹ ٹائم ہندوستان کی طرف آیا اور اس کی جو پہلی بندرگاہ تھی وہ کوزیکوڈ کوچین تھی، 20 میں تاریخ یاد رکھیے، 20 میں 1498 کو، اور وہ اتنا شدید ترین مسلمانوں کا دشمن تھا اس وقت۔ جس طرح سے اب حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے، 400 حاجیوں کے قافلوں کو لے کر ایک جہاز کوزیکوڈ سے نکلا تو سمندر میں اس کی کشتیوں نے اسے گھیرا اور تقریباً مسلمانوں کو شہید کر ڈالا اور عورتوں کو باندی بنا لیا، زیورات لوٹ لیے، اور اس کے بعد اس نے جو راجہ کالی کٹ کے اندر تھا اس کو اس نے وارننگ دی کہ ایک ایک مسلمان کو یہاں سے نکالا جائے ورنہ میں تم سے جنگ کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، جو صلیبی جو اس وقت جو ٹارگٹ بنائے وہ آج کا معاملہ نہیں، جہاں جہاں موقع ملا آپ اپنے ڈاٹس ملائیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ 40 سال کی افغانستان کے اندر ایک بہانہ تھا، وہاں 30 سال تک پیٹا گیا، عراق میں ایک بہانہ تھا، وہاں 20 سال تک پیٹا گیا، بوسنیا میں کیا مسئلہ تھا، 92 سے 95 تک جو 8 لاکھ مسلمانوں کو چاہیے، اور اس وقت کلنٹن جو پریزیڈنٹ آف امریکہ تھا، اس نے اتنی وارننگ دی کہ اگر سائن نہیں کرو گے تو پھر ہم یہ ٹھکرا دیں گے تمہیں۔ یہی بات اسی سال 93 کی بات ہے جب اوسلو اگریمنٹ پہلی مرتبہ ہوا، یاسر عرفات کو وائٹ ہاؤس بلایا گیا۔ یاسر عرفات نے بڑی مشکل سے اس آفر کو ریجیکٹ کیا کہ یروشلم کو ہم جو ہے پورا کا پورا جو ہے سینٹر جو ہے اور کیپٹل بنا دیں گے اسرائیل کا۔ 12 دن تک ان کو پریشر ڈال کے جو ہے غیر معروف جگہ رکھ دیا گیا، اور مسلسل انہوں نے کہا کہ میری آخری سانس تک بھی میں اس پہ دستخط نہیں کر سکتا، ہو سکا تو تم مجھے شہید کر دو، مار دو، ہماری اولادیں بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ تو آخری دن جب رابن ریزیکٹ اور یاسر عرفات کے درمیان دستخط ہو رہے تھے تو کلنٹن نے بڑے ہی واضح انداز میں عرفات کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ عرفات تم نہیں جانتے اس کا تمہیں اور تمہاری آل اولاد کو بہت بدترین جو ہے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
وہ دن ہے، آج کا دن ہے۔ اس کے بعد عرفات آئے تو آپ جانتے ہیں کہ حالات اتنے خراب تھے۔ ابھی حماس کا تعارف پوری طریقے سے ہوا نہیں، کیونکہ حماس جن حالت کے اندر قائم ہوا، حرکت المقاومت الاسلامیہ اس کا نام حماس، وہ شیخ احمد یاسین ایک مفلوج شیخ اور بہت بڑے قائد تھے، جنہیں 16 سال تک جیل میں رکھا گیا، اور چونکہ مفلوج تھے تو انہیں چھت تک اٹھایا جاتا اور پٹکا جاتا تھا۔ تو ان کو رہا کرانے کے لیے فلسطینیوں نے اس وقت کے کرنل نسیم طلوت نام کا جو ایک کرنل تھا بہت بڑا اسرائیل کا، اس کا اغوا کیا، الٹیمیٹم دیا تو رہا نہیں کیا گیا تو اس کا قتل کر دیا گیا۔ اس کا بہت شاک گزرا، اسرائیل کو کہا کہ یہ اتنا مفلوج بوڑھا، اس کے پیچھے یہ لوگ اتنی طاقتور، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر 5 کا جو انہوں نے اغوا کیا، تب جا کے احمد یاسین کو وہاں سے رہائی ہوئی۔ احمد یاسین جیسے ہی رہائی پائی، انہوں نے فوری حماس کی بنیاد ڈالی، اور حماس کی بنیاد جو ہے ویل چیئر پر چلتے ہوئے گلی گلی کوچوں اور چھوٹی چھوٹی جگہ جا کر انہوں نے اس کی ابتدا کی۔ اب یہ 2 قیادتیں، فلسطین 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے، آپ کو شاید ڈیموگرافی یا جغرافیکل معلوم ہوگا۔ ایک تو وہ حصہ ہے جس پہ ڈائریکٹلی اسرائیل جو ہے اپنی حکومت قائم رکھا ہے، اس میں 20% فلسطینی ہے۔ دوسرا حصہ غزہ کا ہے، تیسرا حصہ ویسٹ بینک کا ہے، اور چوتھا حصہ جو ہے یروشلم کا ہے۔ اس طرح سے یہ پورے کے پورے حصوں میں تقسیم ہے۔ تو 2004 کے اندر، مختصر کرتے ہیں بات کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، اب یعنی اختتام سے پہلے میں ہندوستان کا موقف اور جو 4 دن سے اس وقت عالمی عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، تو 2004 کے اندر 2004 میں 3 مئی کی بات ہے، شیخ احمد یاسین اپنے ویل چیئر پر مسجد فجر کو جا رہے تھے، راکٹ کے ذریعے میں شہید کر دیا گیا۔ 6 ماہ نہیں ہوا، 3 ماہ کے لیے یاسر عرفات کو کے دفتر کے اندر، رملہ کے اندر قید کر دیا گیا۔ تو اس وقت بنی گئی انسانوں کے ساتھ یا کیا سلوک ہے، تو فوری جو ہے یہودی جتنے پریس رپورٹر سے انہوں نے گھیر کے کہا کہ آپ اینٹی سیمیٹک ہو گئے، آپ یہودیوں کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں یہاں کی۔ خیر، تو انہیں پولونیم زہر دے دیا گیا، اور 2004 میں ہی ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ 2005 کے اندر یو این کا پریشر پڑا تو یہ طے کیا گیا کہ 8000 جو فوج اس وقت وہاں موجود تھی غزہ کے اندر، وہ انخلا کرے اور یو این کی موجودگی کے اندر اوپن جو ہے وہاں پر الیکشن کروایا جائے۔ تو 2005 میں الیکشن ہوئے، اور غزہ میں بھی ہوئے، ویسٹ بینک میں بھی ہوئے، وہاں سے پی ایل او تھی اور یہاں سے حماس نے میجارٹی دونوں جگہ سیٹیں جیتی۔ حماس کی جیت کے اندر 94 سیٹیں آئیں، اور پی ایل او کے اس میں جو ہے 40 سیٹیں آئیں۔ اس کے باوجود بھی حماس نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ویسٹ بینک سنبھال لیں، ہم غزہ سنبھال لیں۔ اب اس کے بعد سے وہ ایک قانونی عالمی طور پر قبول کرتا حکومت قائم کی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی مظالم ایسے ہی تھے، نہ انہیں پاسپورٹ دیا گیا، نہ انہیں فائنانس اور بینک کی سہولت دی گئی، نہ انہیں پولیس بنانے کی اجازت دی گئی۔ ہر ماہ جو بھی عالمی یو این کی طرف سے یا مسلم ممالک کی طرف سے جو امداد آتی ہے، وہ لازمی طور پہ پہلے اسرائیل کے بینک میں جانا، پھر اسرائیل اس کو جو ہے ان کے کھاتے میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو یہی صورتحال رہی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2008 کے اندر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی، 2014 میں جنگ ہوئی، جملہ 3 جنگیں ہو گئی اس دوران 19 سال کے اندر، لیکن ابھی تک کوئی انتخابات عمل میں نہیں آئے۔ تو کوشش اس بات کی تھی کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے جو ہے جتنے علاقائی سپر پاورز ہیں، ان کو ملا کر جو ہے غزہ کا خاتمہ کر دیا جائے، اور یہی وجہ سے صفقت القرن جسے کہتے ہیں
یا ابراہیم اکارڈ جسے کہتے ہیں، سب یہ نام ہے، لیکن پہلے ہی جو سب کے اس کے علاج ہو چکے تھے۔ عزیزان گرامی، ایک بہت بڑی سازش کا ایک بالکل آخری حصہ ہے جس کو حماس نے اپنے ہاتھ میں لے کر ساری دنیا کے اندر جو ہے اپنا میسیج، اپنا پیغام پہنچا دیا۔ اب جو کچھ سچویشن بنی ہے وہ حیرت ناک ہے۔ جب بھی آپ ان کے قائدین سے بات کرتے ہیں تو اندازہ ہوگا کہ ہر صبح ایک نیا چیلنج ہوتا ہے، ہر صبح ایک نئی چیلنج۔ آپ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ جو ہے آخر کل کی صبح کیا ہونے والی ہے۔ عالمی عدالت کے اندر اللہ تعالیٰ کس سے کام لیتا ہے دیکھیے، 56 مسلم ممالک ہے، کسی کو شرم نہیں آئی کہ جو ایک بھی مقدمہ عالمی عدالت میں داخل کرے۔ عیسائیوں کی سیاہ فام قوم ساؤتھ افریقہ کو اللہ نے توفیق دی، نہ صرف 6 لاکھ مسلمان، 6 کروڑ میں 6 لاکھ مسلمان کتنے ہوتے ہیں؟ 1.5%۔ اس کو توفیق دی، اور ICJ کے اندر، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر مقدمہ دائر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی فیس $1 ملین ہے، $1 ملین۔ اس کے علاوہ ایک وکیل کو $500,000 تو آپ کو منیمم دینا پڑتا ہے۔ یہ سب جو ہے کرسچن بلیک کنٹری برداشت کرتا رہا۔ یہ 4تھا اپلیکیشن ہے، تیسرے مہینے یعنی تیسری مرتبہ اس نے داخل کیا ہے۔ تو کل اور اس سے پہلے کے دن مباحث کے اندر آپ فلسطین کو جو ریپرزینٹ کرنے والی ماشاءاللہ مسلم مجاہدہ بہن ہے نبیلہ، اس کی اسپیچ سنیے۔ اس کے بعد اسرائیل کو جو یعنی اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تو اسرائیلی ایک عورت ایک مرد جو انہوں نے کہا اتنا جھوٹ ہوتا، ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتنی ہمدردی فلسطینیوں کے لیے کسی کے پاس نہیں۔ ہمارا فلسطین سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف حماس ٹیررسٹ اور جہادسٹوں کے ساتھ ہے۔ ہم جب تک ان کو صفایا نہیں کریں گے، دنیا سے مصیبت کو نہیں ہٹائیں گے، اس وقت تک ہم اطمینان کی سانس نہیں لیں گے۔ بہرحال آپ سن لیجیے، یوٹیوب کے اوپر ہے، تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن اس دوران یہ انفارمیشن مل رہی تھی کہ بھائی چلیے رفح کو بھی جب قبضہ کر لیں گے۔ رفح کو قبضہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ مڈل ایسٹ کی حکومتوں کو اپنے فیور میں لیا، اور فیور میں لے کے جس طرح کے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی مڈل ایسٹ کے اندر جو سب سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اسلامی تنظیموں کو ٹیکل کرنے کے لیے، وہ سعودی عرب اور مصر کی سی سی کی حکومت نے 4000 مصریوں کو شہید کر کے جو حکومت حاصل کی تھی۔ تو 3 دن پہلے یہ اطلاع ہے کہ مصر جو ہے عالمی عدالت کے اندر وہ بھی ایک جو ہے اپنا مرافعہ داخل کرنے والا ہے۔ تو اسی وقت جو اسلامی تنظیموں کے قائدین تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیا شیخی کر رہا ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے، میسج کچھ اور دیا جا رہا ہے۔ پھر کل ایک اطلاع آئی کہ امریکہ اب قطعی طور پر کوئی آمونیشن اسرائیل کو نہیں دے گا، لیکن اس کا شپ وہیں پر رہے گا غزہ کے پورٹ پر، اور وہ جتنے سویلین اور ہیومینیٹیرین جتنی امداد ہے اس کے ذریعے پوری کرے گا۔ لیکن اس کے پیچھے جو خبر آج ملی ہے، جس کو حماس نے خود جو ڈکلیئر کیا، میں نے کہا کہ رفح کے بارڈر کو مصر نے رہن رکھا دیا اور ہمارا سودا کر دیا۔ اب وہ شپ کے اندر پوری کی پوری کنٹرولنگ جتنا پاور ہے، کنٹرول روم وہاں بنایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے حماس کو ختم کر کے ڈائریکٹ جو ہے کچھ عربوں کے ذریعے اس کے اوپر کنٹرول حاصل کریں گے۔ یہ کل کی اطلاع۔ عزیزان گرامی، آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ اس طرح کی کوئی سیاسی صورتحال ہے جہاں گفت و شنید کے ذریعے مسائل ہیں۔ وہاں قدم پر شاطر ہیں، وہ قدم پر دھوکے باز ہیں، منافقین ہیں، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں ان کا ہم 20 کروڑ مسلمان ہیں۔ ہم کو شرم آنا چاہیے کہ 10 دن پہلے چنئی سے ایک شپ نکلتا ہے جس کے اندر 27 ٹن بمز بھرے ہوئے ہیں جو اسرائیل کو جا رہے ہیں۔ کسی کو ہوش نہیں ہے، کوئی مسلمان کا قائد، بکو قائد اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہن باجا پارٹی جو ہماری امت کی ہے، کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ ایک بیان دے سکے۔ وہ جب شپ گیا اور جیسے ہی اسپین کو پتا چلا تو اسپین کے اٹلانٹک اوشن کے اندر اس کا ایک اپنا پورٹ ہے کیٹیگیرو، وہ پورٹ کے اوپر پرمیشن مانگی گئی کہ ہم جو فیول کے لیے رکنا چاہتے ہیں، تو اسپین نے کہا کہ فوجی شپ کو سیز کرو، کیونکہ وہ عام سے ایمولیشن جو ہے فلسطینیوں کو مارنے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ غیرت دیکھیے اور ہماری غیرت دیکھیے۔
جس کے ٹشو پیپر سے $850 ملین سالوں خرچ کرتی ہے قوم، وہ قوم کا حال یہ ہے کہ اتنی بکو قوم ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ سب سے خطرناک کھیل جو بش کے زمانے میں کھیلا گیا تھا، ٹرمپ کے زمانے میں کمپلیٹ ہوا، اب ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اسلامی جامعات، خاص طور سے اسلامی جامعات حرمین کے اور اسلام میں ان فتووں کو گھمایا گیا تاکہ سب کو نارملائز کر دیا جائے، اور اس میں ایک فکر دی گئی۔ وہ فکر یہ ہے کہ جو بھی موجودہ حکومت ہے اس کے خلاف نعرے لگانا، اس کے خلاف کوئی سیاسی بات کرنا جائز اور حرام نہیں ہے، اور کوئی نوجوان شیخ ربیع کا جو ہے فتویٰ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کہا ایک سوال آیا، اور سوال کا اردو ترجمہ بھی یوٹیوب پہ ہو رہا ہے۔ اس میں سوال کیا گیا کہ شیخ یہ بتائیے کوئی نوجوان اگر سیاست میں دلچسپی لیتا ہے تو اس کا کیا مقام ہے اسلام میں؟ شیخ نے جواب دیا وہ جو نوجوان سیاست میں دلچسپی لیتا ہے وہ گمراہ ہے، گمراہ خوارج ہے، اور خوارج کی گردن موڑ دینی چاہیے۔ یہ آن ریکارڈ کے چل رہے ہیں اس وقت ساری دنیا کے اندر۔ تو 56 ممالک کو جو کولڈا بات نہیں ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، کم از کم شرم پکڑو، ہندوستان کے ہمارے جو ملک کے قائدین تھے انہوں نے اس وقت کیا اسٹینڈ لیا تھا۔ ہمارا ہندوستان کے مسلمانوں کا اور یہاں کے غیر مسلم قائدین کا بہت بڑا تاریخی تعلق فلسطین سے ہے، وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جس وقت فلسطین کے اندر پہلی بیت المقدس کی کانفرنس ہوئی تھی 1929 میں، اس وقت مولانا محمد شوکت علی اور علامہ اقبال کو وہاں مدعو کیا گیا۔ مدعو کرنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ آپ بھی ایک اسلامی کانفرنس کا ہیڈ کوارٹر ہندوستان میں بنائیں۔ دنیا کی تاریخ، اسلامی تاریخ کے اندر ہندوستانی مسلمانوں کی خدمات کو ہٹا کے کوئی اسلام کی تاریخ میں نہیں۔ خیر وہ آ گئے، آنے کے بعد شوکت علی اور ان لوگوں نے مل کر گاندھی پہ کام کیا کہ گاندھی جی نے کہا کہ جس طرح سے روس روسیوں کا ہے، جرمن جرمنیوں کا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے، اس طرح سے فلسطین بھی فلسطینیوں کا ہے۔ اس کے بعد جب نئی حکومت بنی، نہرو 5 پرائم منسٹر ہمارے جو ہے اس کاز سے منسلک رہے، 5 پرائم منسٹر۔ وہ تفصیلات آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اتفاق سے آج کی تاریخ ہے 19 میں 1962، مار کے اسی طرح سے سیم سچویشن غزہ کی تھی۔ سارے نواحی علاقوں سے غزہ میں 6 لاکھ مہاجرین جمع ہو چکے تھے، تو وہاں پر امداد پہنچانے کے لیے مشکل ہو رہی تھی، تو جواہر لال نہرو نے خود امدادی جہاز لے کر انہوں نے بذات خود غزہ کا سفر کیا، اور جب پلین لینڈ ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے اسرائیل کی جو ایئر فورس کے جو تھے وہ جتنے کے جو پلین تھے ان کو گھیر لیے، تو اس پر ہندوستان نے کافی اعتراض کیا، لیکن 3 دن تک وہاں جواہر لال نہرو رکے رہے، انہوں نے پورے انتظامات دے کے واپس آئے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مسز گاندھی تو اپنی حیات تک بھی جو ہے وہ یاسر عرفات کی جو ہے سپورٹر رہی۔ اس کے بعد وشوناتھ پرتاپ سنگھ جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے یہاں کے ہندوستان کے فلسطین کے جو ایمبیسی ہے، سفارت خانے کے لیے زمین دی، اور اس کے بعد گجرال جب پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے فلسطین کو اسپیشل اسٹیٹس دیا، اور یو این کے اندر اپنا ایک نمائندے کو یہ لازمی طور پر دیا کہ جب بھی فلسطین میں میٹنگ تعلق سے وہ ہم اس کی تائید کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر منموہن سنگھ کانگریس کی گورنمنٹ آئی، تو 2004 میں جو ابھی جو یاسر عرفات کی شہادت کا میں ذکر کر رہا تھا، تو ایک پھٹے پرانے انتہائی خستہ حالت کے فلیٹ میں فلسطینیوں کا آفس تھا دلی میں، انہوں نے دیکھ کر حیرت کی، بولے آپ لوگ یہاں کام کرتے ہیں، تو فوری آرڈر پاس کیا، اور تو وہاں گورنمنٹ آف انڈیا کے فنڈ سے فلسطین کی ایمبیسی تعمیر کی گئی دلی کے اندر۔ یہ نالائقوں کو، یہ کھدوں کو، یہ RSS والے اور یہ جتنے بھی بکو قسم کے جو گودی میڈیا والے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، 10-15 دن سے جو بک بک کر رہے ہیں اس وقت میڈیا میں آگے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے اور کیسے تعلقات جو ہے ہمارے فلسطین کے ساتھ رہے ہیں۔ تو ہمارے خون کا ایک خطرہ، ہماری تاریخ، ہمارے آباء و اجداد اور آنے والی جتنی ہماری جو نسلیں رہیں گی، نسل مسلم جو ہے، جیل المسلم جو ہے، وہ پوری کی پوری جب تک کہ بیت المقدس سے ایمان و عقیدتاً اپنا تعلق نہیں رکھے گی تو اس وقت اس کو ایمان تکمیل نہیں ہوگا۔ بہت سارے تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ گفتگو کی جائے گی۔
میں صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کی گلی گلی مسجد مدرسہ نشستیں ہونی چاہیے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ دینی مدارس میں تک یہ چیپٹر بند کر دیا گیا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلسطین کی تاریخ پر ایک مختصر سا کتابچہ اپنے طلباء کو پڑھائیے تو وہ تیار نہیں ہوتے اس کے لیے. تو بتائیے دونوں طرف سے جو ہے اس وقت مسئلہ ہے. وہاں خواتین اور بچے 70% شہادت پا چکے اس زمین کی آزادی کے لیے. تو آپ بتائیے کہ اس کا ذرہ ذرہ کس طرح سے قربو ہے. اب دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں صرف 4 خواتین بیٹھی ہیں. تو دیکھیے وابستگی جب بڑھتی ہے جب آپ بولیں گے, سنائیں گے, سمجھائیں گے, ایکسپلین کریں گے, انڈرسٹینڈنگ جذبات سے نہیں, انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے لوگوں کے اندر تاریخ سے جوڑیے, عقیدے سے جوڑیے, اسلام سے جوڑیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور ہندوستان کے مسلمانوں کو دنیا کا کوئی مسلمان بھی نہ کھونا چاہتا ہے, نہ اوائڈ کرنا چاہتا ہے, نہ نظر انداز کرنا چاہتا ہے. یہ ہمارے بکو قائدین ہیں جنہوں نے ہم کو اپنے آپ کو بھلا دیا ہے. تو ہر فرد ہمارے پاس کا ایک انقلابی قوت, طاقت, جذبہ اور نظریہ رکھتا ہے. تو بس اتنے چند کلمات کے ساتھ میری گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.